سورۃ الفرقان رکوع نمبر 4 آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ ہے، جن میں انسان غور و فکر کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین آ جائے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں، لیکن آج کے درس کے اندر جن کے تذکرہ ہے ان میں سے نمبر 1 سایہ، اور نمبر 2 سورج، نمبر 3 رات، اور نمبر 4 رات کی نیند۔ ان 4 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سائے کو تم دیکھ لو کہ یہ سایہ کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو انسان اگر اس میں غور و فکر کرے تو اس سائے سے اس سے بہت بڑا سبق حاصل ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو بالکل ایک جگہ پر فکس کھڑا کر دیتا، نہ یہ بڑھتا نہ یہ گھٹتا، لیکن کبھی یہ بڑھتا ہے، کبھی یہ کم ہوتا ہے، پھر شام کے ٹائم غائب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سایہ بتلا رہا ہے کہ میری مرضی نہیں چلتی بلکہ اللہ کی مرضی چلتی ہے، جو خالق اور مالک ہے۔ اسی نے مجھے بھی پیدا کیا اور اسی کے حکم سے میں چھوٹا بڑا ہوتا ہوں، اسی کے حکم سے آتا ہوں اور اسی کے حکم سے پھر غائب بھی ہو جاتا ہوں۔ اور پھر اس سائے کے ساتھ سورج کا کنیکشن بھی تو جڑا ہوا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو سایہ کہاں سے آ جائے گا؟ تو پھر اتنا بڑا سورج کیا اپنی مرضی کے ساتھ آتا ہے اور مرضی کے ساتھ جاتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ پھر سورج یہ بات بتاتا ہے کہ اے بندو، اللہ نے تمہیں پیدا کیا جیسے مجھے بھی پیدا کیا، جیسے میں اپنی مرضی کے ساتھ نہ آتا ہوں نہ جاتا ہوں، اسی طریقے سے اے حضرت انسان تو بھی نہ اپنی مرضی کے ساتھ آیا نہ مرضی کے ساتھ جائے گا۔ جیسے میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، تو بھی اسی طریقے سے اللہ کے حکم کا پابند اور غلام ہے۔ جب اس کی مرضی تھی تو آ گیا، جب اس کی مرضی ہوگی تو چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے رات ہے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے، جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بطور لباس کے ہے۔ جیسے لباس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو پردہ ہوتا ہے۔ بغیر لباس کے انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ جانور کپڑے نہیں پہنتے۔ اگر انسان بھی نہ پہنے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک لباس ہے، ایک پردہ ہے، اور دوسرا زینت کی چیز ہے کہ انسان کی خوبصورتی بھی ہے۔ اب اگر کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں تو کہاں خوبصورتی ہوگی؟ کیا کوئی انسان کسی اور انسان کا سامنا کر سکے گا؟ لیکن یہ لباس ہے
جس کے اندر ستر بھی ہے، پردہ پوشی بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی ہے اور انسان کا فخر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہیں یہ لباس عطا فرمایا، ہم نے لباس کو اتارا تمہارے لیے، اس میں زینت ہے اور پردہ ہے۔ تو یہ جو رات ہے اس میں بھی دونوں چیزیں ہیں، یہ لباس بھی ہے اور زینت بھی تو ہے۔ رات کے وقت انسان اگر باہر نکلے اور اوپر دیکھے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، اتنا پیارا چاند، اتنی پیاری اس کی روشنی، اور پھر ستارے، تو یہ کتنی خوبصورتی ہوتی ہے، کتنا پیارا منظر ہوتا ہے۔ تو یہ رات کی خوبصورتی بھی ہے اور یہ لباس بھی ہے۔ جس طریقے سے انسان لباس پہنتا ہے تو وہ پردے میں آ جاتا ہے، اسی طریقے سے رات کی جب تاریکی چھا جاتی ہے تو انسان پردے میں آ جاتا ہے، یہ اس کا لباس ہے۔ اور چوتھی چیز ہے نیند۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ راحت کا ذریعہ ہے۔ اگر نیند نہ ہوتی تو انسان کو سکون کیسے حاصل ہوتا؟ اور پھر پانچویں چیز دن بھی ہے۔ دن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک جمع ہونے کی جگہ ہے، کہ انسان گھر کے اندر ہوتا ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے، پھر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بات چیت کرتے ہیں، پھر کاروبار کرتے ہیں۔ تو یہ دن جو ہے یہ کمانے کے لیے ہے، اور پھر انسان تھک جاتا ہے کما کما کے، پھر رات کے وقت نیند آتی ہے، پھر وہ سکون کے لیے پھر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کا تذکرہ آج کے درس میں ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ یہ صرف جو مسلمان ہیں اس میں غور و فکر کریں، ضروری نہیں کہ کوئی ایم اے پاس، کوئی ایم فل، کوئی پی ایچ ڈی فلاسفر ہو، نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی ان پڑھ ہے، کوئی دیہاتی ہے، کوئی شہری ہے، ہر ایک ہی جیسا ان میں غور و فکر کر کے نتیجہ نکال سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور اسی کے حکم سے چل رہی ہیں۔ اور مقصد تو یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان حاصل کرے کہ یہ چیزیں کتنی خوبصورت ہیں تو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، یہ چیزیں کتنی بڑی ہیں تو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ جس نے سورج اتنا بڑا بنا دیا وہ خود کتنا بڑا ہے، جس نے زمین اتنی بڑی پھیلا دی ہے وہ خود کتنا بڑا ہے، اور جس نے اتنی پیاری چھت بنا دی بغیر کسی ستون کے، اتنا بڑا آسمان سجا دیا، وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ الم تر الی ربک، کیا آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کیسے اس نے دراز کر دیا سائے کو، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اور اگر وہ چاہتا تو بنا دیتا اس کو ساکن، ایک جیسا، ایک جگہ پر رکا ہوا، ٹھہرا ہوا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے بنا دیا سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا، پھر ہم اس کو سمیٹ لیتے ہیں اپنی طرف، قبضاً یسیرا، ایسا ایسا سمیٹنا، یعنی کہ جب ایک سایہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ اس کو سمیٹتے ہیں، پھر وہ واپس آ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لباس، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو بنایا راحت کا، آرام کا ذریعہ، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا تمہارے جمع ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک سایہ ہے جس کا باقاعدہ تذکرہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اگر انسان اس میں غور و فکر نہ کرے تو جیسے دنیا میں آیا تھا ایسے دنیا چھوڑ کر چلا بھی گیا، اور اس سے پتہ ہی نہیں کہ سایہ کس چیز کو کہتے ہیں، یہ ہے کیوں، اللہ نے اس کو بنایا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور سایہ کیا کرتا ہے، کیا سبق دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے اندر غور و فکر کرے تو یہ اتنے سبق دیتا ہے کہ انسان سنبھال ہی نہیں پاتا۔ اب سایہ نے یہ سبق دیا کہ جس طریقے سے میں نہیں ہوتا اور پھر آ جاتا ہوں، میں نہیں ہوتا یعنی کہ عدم سے وجود ملتا ہے،
اور وجود کے بعد پھر عدم ہے، پھر میں ختم ہو جاتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ حضرت انسان بھی نہیں تھا، پھر آ گیا، وجود ملا، جیسے سایہ غائب ہو جاتا ہے اس کی زندگی تھوڑی ہوتی ہے، اسی طریقے سے حضرت انسان کی زندگی بھی مختصر ہے، یہ پھر چلا جاتا ہے، پہلے عدم پھر وجود پھر عدم، پہلے نہیں تھا پھر آ گیا، اس کے بعد پھر چھٹی، دنیا سے چلا گیا، آگے تو ختم نہیں ہوا، اس کا انتقال ہو گیا دوسرے جہان میں، قبر میں جائے گا، پھر حشر میں جائے گا، پھر پل صراط، پھر جنت یا جہنم، لیکن دنیا سے تو چلا گیا نا۔ اسی طریقے سے سایہ نہیں تھا، آ گیا پھر چلا گیا، انسان بھی نہیں تھا، آ گیا پھر چلا جاتا ہے، پھر سایہ کبھی چھوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان بھی چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے۔ ہر عروج کو زوال ہے ایسی بات کہ نہیں ہے؟ جیسے دن ہے تو پھر رات ہے، رات ہے تو پھر دن ہے، اسی کے اندر یہ سبق چھپا ہوا ہے کہ آج اگر کوئی مالدار ہے تو ہو سکتا ہے کل کو وہ فقیر ہو، آج اگر کوئی فقیر ہے ہو سکتا ہے کل کا وہ مالدار ہو۔ جس طریقے سے جوانی ہے پھر بڑھاپا ہے، یعنی کہ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ اسی طریقے سے یہ سائے نے ہمیں سبق دیا نا کہ میں آیا تھا، پھر مجھے عروج ملا، پھر مجھے زوال، پھر میری چھٹی ہو گئی۔ اے حضرت انسان، مجھ سے سبق حاصل کر، اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی اللہ نے بنایا، اللہ نے بھیجا، اور یہ عروج زوال میرے نصیب میں لکھ دیا، میں ہر روز اس کو بھگتتا ہوں۔ تیری بھی زندگی کا حصہ ہے، تو بھی آیا اور اس کے بعد تو نے اسی طریقے سے پھر پہلے بچہ تھا، کمزور تھا، پھر جوان بن گیا، طاقتور، تیرے اندر میں آ گئی، پھر بوڑھا بن گیا، پھر بچے جیسا، بڑھاپے کے اندر پھر انسان کمزور ہے نا، پھر وہی معذوری، بڑھاپا اگر لمبا ہو جائے تو پھر وہ بچپن سے بھی زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو سائے نے کتنے سبق دے دیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ سورج کدھر سے نکلتا ہے؟ پکی بات ہے؟ شکر الحمدللہ، چلو اتنی بات تو سب کو پتہ ہے نا۔ جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو پھر جو سایہ ہوتا ہے یہ سایہ مغرب کی طرف جاتا ہے، اس کے برعکس چلتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے پھر یہ اوپر آتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ ہمارے سر کے اوپر آ جاتا ہے، اور جو سایہ ہے نا یہ سایہ کیا کرتا ہے کہ پہلے مغرب کی طرف ہوتا ہے، اس کے بعد جیسے جیسے سورج اوپر آ رہا ہے پھر یہ واپس جا رہا ہے، پہلے بڑھ رہا ہوتا ہے، آگے جا رہا ہوتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ثم قبضناہ الینا، اس کو قبض کرتے ہیں، پھر اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں، قبضا یسیرا، ایسا ایسا بلانا، یہ نہیں کہ بس ایک دم سے اس کو کہا چلو واپس آ جا، نہیں، بلکہ ایسا ایسا، یہاں تک کہ ایک لکڑی کا کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک لکڑی کھڑی ہو، لکڑی کو گاڑ دو، تو مشرق سے جب سورج نکلتا ہے تو پھر اب سایہ مغرب کی طرف تھا، پھر وہ جیسے جیسے اوپر آ رہا ہے پھر یہ واپس آ رہا ہے، یہاں تک کہ جب بالکل سر کے اوپر سورج آتا ہے تو سایہ بالکل اس لکڑی کے ساتھ چپک جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے لفظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے نا۔ اب وہ لکڑی اصل تھی، یہ سایہ تو اس کی نقل ہے نا، اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ سایہ ہوگا نہیں ہوگا، تو لکڑی اصل ہے، یہ اس کا سایہ ہے، تو یہ سایہ، یہ نقل اپنے اصل کی طرف لوٹی ہے، اور پھر جب سورج مغرب کی طرف سفر کرتا ہے، غروب ہوتا ہے، تو پھر یہ سایہ کیا کرتا ہے، پھر اس طرف بھاگ جاتا ہے، پھر مخالف سائڈ پہ چلا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے سایہ یہ نقل ہے، جیسے کوئی ایک بندے کی تصویر ہوتی ہے تو تصویر اصل نہیں ہے، جس کی تصویر ہے بندہ وہ اصل ہے، یہ تو اس کی نقل ہے، اسی طریقے سے جو سایہ ہے یہ نقل ہے، تو یہ نقل ہے، یہ اصل کی طرف لوٹی ہے کہ نہیں لوٹی؟ بس اسی طریقے سے اب اس سایہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ یہ جتنا کچھ کائنات میں نظر آ رہا ہے یہ اصل نہیں ہے، اصل اللہ کی ذات ہے، یہ سب چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سجائی ہیں، ان سب نے لوٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ فرماتا ہے کہ سب نے میرے پاس لوٹ کے آنا ہے، بے شک انسان ہیں، بے شک جنات ہیں، بے شک وہ فرشتے ہیں، بے شک حیوانات ہیں، سب چیزوں نے اللہ کے پاس پھر جانا کہ نہیں جانا؟ جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا، زمین و آسمان کا خالق اور مالک کون ہے؟
اچھا اب ہم کہتے ہیں جی یہ گھر میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ حصہ میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، لیکن جب میں ہی نہیں رہوں گا تو پھر یہ کس کے پاس جائے گی؟ اب تو کہتے ہیں جی ہماری اولاد، پھر اولاد کے اولاد، لیکن جب قیامت آ جائے گی اور سارے انسان ہی فنا ہو جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں کی زمین کی میراث اللہ کی ہے. یعنی اس نے تھوڑی دیر کے لیے دی ہے کہ یہ لو یہ دکان تیری ہے، یہ لو یہ زمین تیری ہے، یہ مکان تیرا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے ہے پہلے بھی اسی کا، اور بالآخر جب سب نے فنا ہو جانا ہے پھر اسی کے پاس چلے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل ہے، وہ اصل ہے، تو ہر چیز اصل کی طرف. اس سائے نے بتایا کہ دیکھو وہ جو لکڑی ہے یہ اصل ہے، میں تو اس کا عکس ہوں، میں سایہ ہوں، میں نقل ہوں، میں اصل نہیں ہوں. لیکن جب میرے سر کے اوپر سورج آتا ہے نا تو پھر میں بھاگ کر اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتا ہوں. جاتا کہ نہیں جاتا؟ اب یہ اصل کی طرف لوٹا تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب سر پہ آتی ہے نا، مثال بنی ہے نا، جب سر پہ آتی ہے، اب اس کے سر پہ سورج آیا تو یہ اصل کی طرف بھاگ کر چلا گیا. جب ہمارے سر پر آئے گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ کی طرف. اور اللہ کی طرف جانا چاہیے. دنیا کے اندر بھی جیسے انسان کے سر پر کوئی پڑ جاتی ہے، جیسے سائے نے بتا دیا کہ دیکھو میرے سر پر جب آیا سورج، میرے سر پہ پڑی تو میں اصل کی طرف بھاگا، کسی اور طرف تو نہیں گیا سایہ. تو اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھائی ہے. اے حضرت انسان، جب تیرے سر پر کوئی بن جائے مصیبت، تو بیمار ہو جائے، کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی مصیبت میں اگر تو پھنس جاتا ہے، کسی اور جگہ نہیں جانا، اپنے اصل کی طرف جانا ہے. اور اصل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو کتنا بڑا سبق کس نے دیا؟ اس سایہ نے دیا. اگر ہم غور و فکر نہ کریں تو ہر روز یہ سایہ آتا ہے جاتا ہے، اور جب سے ہم پیدا ہوئے دیکھ رہے ہیں اور مر بھی جائیں گے. اگر غور و فکر نہ کریں تو یہ تو اپنے سبق دے رہے ہیں ہمیں ہر روز. تو اللہ فرماتے ہیں الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا دیکھا نہیں الی ربک، اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کہ اس نے سایہ کو دراز کیا ہے. اس میں غور و فکر کرو. پھر سایہ کے بارے میں ایک اور بات قرآن مقدس میں ہے جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو میں نے حکم دیا سجدے کا. اب جو مسلمان ہیں وہ تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں، جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتے. فرمایا کہ اگر وہ نہیں بھی جھکتے لیکن ان کے سائے تو پھر جھکتے ہیں میرے سامنے. لیکن اگر خوشی خوشی انسان خود جھکتا تو وہ جھکنا معتبر ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے حضرت انسان، اگر تو میرے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے، اپنے سائے کو روک کر دکھا، وہ تو پھر جھکتا ہے. ہر چیز کا سایہ، بے شک کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے. دیکھو مومن تو خود اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا. جو غیر مسلم ہے، جو نہیں جھکتے، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اپنے سائے کو کنٹرول کر کے دکھاؤ. یہ تو جھکتا ہے. کیسے جھکتا ہے؟ کہ یہ اس طریقے سے جب ادھر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر سورج جیسے مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے تو یہ یوں جا کے ایسے جاتا ہے، جھکتا ہے نا. تو جب ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں جھکتا، اس کے سائے نے پھر سجدہ کر لیا، اللہ کے سامنے پھر جھک گیا. اس نے بتا دیا کہ تو اصل ہے، میں تو تیری نقل ہوں، میں تیرے سایہ ہوں، میرے اختیار میں تھا تو میں نے اس کو اختیار کو صحیح استعمال کیا، اللہ کے سامنے جھکا. لیکن تیرے پاس اختیار ہے تو اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے، تو کیوں نہیں جھکتا؟ ہر چیز کا سایہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور انسان سجدہ ریز نہ ہو، ہے نا محرومی کی بات. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگ جو یہاں پر سجدہ نہیں کرتے تھے، جب ساق کی تجلی ہوگی اور سجدے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، جو لوگ یہاں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ وہاں پر سجدہ نہیں کر سکیں گے. جو یہاں سجدے نہیں کرتے تھے، اللہ کے سامنے اکڑ دکھاتے تھے، اب جب اللہ فرماتے ہیں کہ جھک جاؤ میرے سامنے، جو جھکتے تھے وہ وہاں پر جھک جائیں گے. جو یہاں پر نہیں جھکے تھے وہ کوشش تو کریں گے لیکن اکڑ جائیں گے، ان کا جسم ان کا ساتھ نہیں دے گا. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کو سجدوں کی طرف بلایا جائے گا لیکن وہ استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے. یعنی اس وقت تو وہ چاہیں گے کہ ہم بھی سجدہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں،
لیکن جب یہاں پر نہیں کیے تھے اب ان کے اندر وہ استطاعت نہیں ہے، ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ اس کے اہل نہیں ہے، کر نہیں سکیں گے۔ تو ایک سائے نے کتنے بڑے سبق دے دیے ہمیں، دیے کہ نہیں دیے؟ تو سایہ اس کا تعلق سورج سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورج نہ ہو تو پھر سایہ کیسے ہوگا؟ تو سورج اتنا بڑا ہے، یہ اللہ کے حکم کا غلام ہے، ہر روز یہ جب آتا ہے اللہ کے حکم سے اور پھر جب جاتا ہے، حدیث پاک میں کہ ہر روز سورج طلوع کے بعد یہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی رفتار جاری رکھنے کی اجازت مانگتا ہے۔ ہر روز سجدہ کرتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں، پھر اس نے اپنی رفتار جاری رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ جلال میں ہوں گے، قیامت کی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہوں گے، اس کو اجازت نہیں دیں گے، تب یہ پھر واپس آنا شروع ہو جائے گا، اپنی رفتار وہیں پر روک دے گا، آگے نہیں جائے گا، وہیں سے پھر پلٹے گا، جس کو لوگ خیال کریں گے کہ یہ کیا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا جلال اور قہر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو اتنا بڑا سورج ہر روز اللہ کے سامنے جھکے، اور صرف اللہ کے سامنے جھکے، اور حضرت انسان اللہ کے سامنے نہ جھکے، ہے نا افسوس کے بعد۔ تو سائے نے ہمیں سبق دیا، سورج نے ہمیں سبق دیا، کاش کہ ہم اس سبق کو سمجھنے والے ہوں اور ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد پھر رات دن اور رات کی نیند، یہ تین چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ دن اور رات کا مختلف ہونا، کبھی دن بڑا تو کبھی رات بڑی، اور اسی سے پھر موسموں کا تبدیل ہونا ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی موسم بہار، کبھی موسم خزاں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اپنی مرضی کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ رات دن مختلف ہو سکیں، پھر یہ چھوٹے بڑے ہو سکیں، اور جب سے بنے ایک جیسی رفتار ہے ان کی، اس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ آ سکتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی چاہت نہ ہو۔ رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنا دیا، یہ رات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس رات کا انتظار کرتے ہیں، رات آئے گی تو پھر ہم جائیں گے چوری کرنے کے لیے، وہی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ رات آئے گی جب تاریکی چھا جائے گی، پھر ہم وہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، اور وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ہم ڈاکے ڈالیں گے۔ دن کے وقت نہیں کرتے، وہ رات کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی رات کا کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں چوری کے لیے، ڈاکے کے لیے، بدکاری کے لیے، غلط کاموں کے لیے، اور کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب، اس کے محبوب ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کب رات آئے گی، پھر رات کے آخری حصے کے اندر اٹھیں گے، وضو کریں گے، مصلی کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، اور اپنے رب کے ساتھ مناجات کریں گے، اس کے ساتھ باتیں کریں گے، لمبی لمبی دعائیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کسی کو مغفرت چاہیے تو میں کہوں گا ہاں مجھے چاہیے۔ اللہ پوچھے گا تجھے رزق چاہیے، کس کو رزق چاہیے؟ میں کہوں گا اللہ مجھے چاہیے۔ تو اس رات کا کتنے لوگ انتظار کرتے ہیں، کوئی مثبت کوئی منفی، ہے تو وہی رات، یہی رات کتنوں کے لیے وبال ہے اور کتنوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے خالق ہم ہیں، اس کے مالک ہم ہیں، اور ہم نے یہ تمہیں کیوں دی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ تم اس کے اندر آرام کرو، تم سکون حاصل کرو۔ نیند اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، جن کو نہیں آتی ان سے پوچھ کے دیکھو، وہ بیچارے گولیاں کھاتے ہیں، اور گولی کھا کے بھی پھر وہ ماحول بناتے ہیں، بڑا زور لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ نیند آ جائے، اور درمیان میں پھر اگر آنکھ کھل جائے اس کے بعد پھر پریشان، اب پھر دوبارہ نہیں آئے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو گولیاں کھاتے ہیں اور پھر بھی گولیاں کام نہیں کرتی، کہتے پہلے ایک گولی کھاتے تھے، اب تو میں 3 گولیاں کھا رہا ہوں، 3 نہ کہوں تو مجھے تو کبھی نیند ہی نہ آئے۔ اور ایک ماشاءاللہ مسلمان ہے الحمدللہ، ماشاءاللہ تعلیم کے اندر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، درس قرآن کے اندر بھی خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، ہے نا ایسی بات؟ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ گولی کھائیں گے اس کے بعد پھر ہم ماحول بنائیں گے، وہ لائٹیں بند کرو، یہاں تو درس قرآن چل رہا ہے اور ماشاءاللہ ادھر سے خراٹے بھی چل رہے ہوتے ہیں وہی مقابلے میں۔ تو یہ نیند ہے بیٹھے بیٹھے، کوئی گولی کھائی ہے، کوئی بستر ہے، کوئی ماحول ہے، کوئی لائٹیں بند کی ہے، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نیند اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ بہت پیاری نیند آتی ہے اور وقت پر آتی ہے اور اپنی مرضی کے ساتھ. ایسی نیند ہے کہ جیسے بٹن آن آف کر دو. اب رات کے وقت ہمیں کوئی سلانے آتا ہے؟ چلو جی بس سو جاتے ہیں، بس سو جاتے ہیں تو سو گئے. پھر الارم لگاتے ہیں اس ٹائم نے اٹھنا ہے، بس اٹھ گئے. یہ الحمدللہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اس نیند کو میں نے راحت کا ذریعہ بنایا. اتنی راحت ملتی ہے، یقین جانیے کہ سارا دن نہ ہر ایک انسان اپنے کام کے اندر مشغول ہے. اس کے جو بھی کام ہے اللہ نے جس کو جس کام پر بھی لگایا ہوا ہے، وہ آسان ہے تو آسان والا بھی تھک جاتا ہے بیچارہ، مشکل والا تو ویسے بھی تھک جاتا ہے. تو ہر بندہ اپنے کام کے اندر نہ وہ مگن رہتا ہے، پھر وہ تھک جاتا ہے، انتظار کرتا ہے بس اب رات آئے گی نہ سکون کریں گے. اور جیسے رات آتی ہے اور پھر وہ سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے پھر تازہ دم، اسے پتہ نہیں کل میں نے کیا کیا تھا. اور رات کو سونے سے پہلے یہ حالت ہوتی ہے کہ بس جی میری آج تو ہڈیاں میری دکھ رہی ہیں، آج تو سر میں بھی درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہے، لیکن کوئی دوائی نہیں کھائی. دوائی یہی نیند تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ دوائی ہمیں پلا دی، یہ نیند دے دی، اس کے بعد تازہ دم ہے. اور سچ تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر اس نیند کا، اس رات کا بہت بڑا عمل دخل ہے. یہ رات نہ ہوتی تو بات نہ ہوتی. اگر نیند کو زندگی سے نکال دو تو زندگی کتنے دن کی ہوگی؟ 2 یا 3 یا حد 5 دن کی. اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ فل لڑائی ہوگی. کسی کو سلام کرنا تو کیا دور کی بات، کوئی سلام کرے گا تو بندہ کہیں گے اس کی بندہ زبان ہی کاٹ دے. اتنا بندے پاگل ہو جاتے اگر نیند نہ ہوتی. نیند ہے تو انسان برداشت بھی کرتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے، تازہ دم فریش رہتا ہے. یہ صرف نیند کی برکت ہے نا. جو بندے بیمار ہوتے ہیں بیچارے، ان کو 2-4 دن نیند نہیں آتی ہے، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آنکھیں سوج جاتی ہیں، سر کے اندر درد ہوتا ہے، اور کسی کی بات اچھی نہیں لگتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، پینا اچھا نہیں لگتا. یعنی انسان نہ اپنے کسی کام کا نہ کسی اور کے کام کا. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. دن رات، دن کو تم کماؤ، باہر نکل جاؤ، باتیں کرو، کھیلو کودو، کماؤ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے رہو. یعنی کہ جو انسان جو کرنا چاہے تو دن ہے کرو. اور دن رات بھی عجیب ہے نا. جس طریقے سے اب ہم نے رات کو سونا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لائٹیں بند کر دو. یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ زیادہ لائٹ نہیں ہونی چاہیے. تو دن کے وقت تو پھر سورج ہوتا ہے، روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے. جب اس کو سونے کا اس کا وقت شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو کہا تو چل، تیری چھٹی ہے، اب ان کو اندھیرے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لائٹیں بند کر دی ہیں اور ہلکی سی کہتے ہیں نا زیرو کا بلب جلا دو. سورج کی چھٹی ہو جاتی ہے اور پھر زیرو کا بلب ہوتا ہے، یعنی کہ باہر روشنی ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ انسان کی آنکھوں میں لگے. یہ چاند کے ستاروں کی میٹھی میٹھی مدھم سے روشنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے عین مطابق اس کو سہولیات فراہم فرمائی. تو انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کو استعمال کرے اور کم سے کم ان میں غور و فکر تو کرے کہ کیا یہ ساری چیزیں خود بخود بن گئی ہیں. خود بخود تو ایک لقمہ ہمارے منہ کے اندر آتا نہیں ہے. کبھی کسی کے منہ میں آیا تو نہیں؟ کبھی بھی نہیں آیا. سوتے میں بھی نہیں آتا کبھی. ایک لقمے کے لیے تو ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اور ایک لقمہ ہے کتنے کا؟ 2-4 روپے کا ہوگا نا. یہ سورج 2-4 روپے کا ہے. یہ دن رات یہ 2-4 روپے کے ہیں. یہ نیند 2-4 روپے کی ہے. یعنی اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت کے اندر دے رکھی ہیں، اور ہم صرف اس کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کیا یہ دن خود بن گیا، یہ رات خود بخود بن گئی، یہ اس کا سایہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، اور یہ نیند کیا چیز ہے. یعنی اتنی بڑی بڑی دولت وہ مفت کے اندر ملی، ہمیں قدر ہی نہیں ہے. ہم سوچتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے. تو آج کے درس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کو سمجھا رہی ہے، اے حضرت انسان یہ چیزیں نہ خود بنی ہیں، ان کو اللہ نے بنایا ہے. نہ اپنی مرضی کے ساتھ یہ چل رہی ہیں، لوگوں کو نفع پہنچا رہی ہیں. اللہ کے حکم اس کی مرضی سے چل رہے ہیں. تو انسان کو چاہیے کہ ان کے اندر غور و فکر بھی کرے اور اپنے رب کی پہچان حاصل کرے اور اس کی محبت کو دل میں بسائے، اور پھر اس کی محبت کے اندر اس کی بندگی کرے تو پھر مزے کچھ اور ہو گئے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.